بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تھوڑا سا دور ہی رکھتا ہوں میں تو آپ ہی کی کرامت دیکھیں گے بھائی. اصل میں نیند آ رہی بہت مجھے، حساب سے کیڑا ہی پڑ رہا ہمارے ساتھ بھی روزانہ پوری رات جاگ کے. اب مفتی عقیل الرحمان صاحب کی طرح تو ہے نہیں بھائی، ان کے تو پھیپھڑے بھی ایسا لگ رہا کہ اسٹیل کے دیکھیں. حساب ان کا تو بہت مضبوط ہے. اچھا، اور اناؤنسر صاحب کے تو فولاد کے ہی معلوم ہو رہے. ہاں یار، پتل کے بڑے بھاری. اب بھائی اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے. اللہ نے انہیں بہت صلاحیتیں دی ہیں اور بہت مضبوط ہیں. انشاءاللہ العزیز امید یہ ہے کہ یہ بہت دن چلیں گے. ابھی جو جہاں بیٹھ گیا وہی اس کی جگہ گرم آ گئی، لیکن جو اکڑو بیٹھا اس کی تو کہیں بھی نہ گرم آئی، اس کی تو ٹھنڈی ہی پڑی. اگر سڑک کے اکٹھے ہو جاویں تو یہ ہوا جو ہمارے بیچ میں کو نکل رہی ہے یہ نہیں نکل پائے گی. اور یہ ہمارے بھائی جو کھڑے ہیں تھوڑی سی دیر بیٹھ جاویں بس پھر دعا ہو جائے گی. اس کے بعد میں تو بھاگ لیا، کمال ہے بھائی. تو بھاگ کا ہی کو رہا بھائی، یہاں کو آؤ. رات کے 12 بجے تو ویسے بھی آدمی کا ذہن کام نہیں کرتا. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ان اللہ عزیز غفور. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان ملت، نوجوان ساتھیوں، پیارے دوستوں اور دینی بھائیوں، تقریباً ہمارے جو قاری صاحب ہیں، قاری جعفر ولی سے معلوم ہوتے ہیں. اب بڈھے ہو جائیں گے تو بڑے ولی ہو جائیں گے. باقی انہوں نے مجھ سے یوں کہا تھا، ان کو جی ایسا لگ رہا کہ آپ کا بیان ختم ہوتے ہوتے 1 بج جاوے گا. اور مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے کہ شاید 1 بج جائے، لیکن کوشش یہ کروں گا کہ 1 نہ بجے. ایک صاحب نے کل مجھ سے پوچھا، خدا کی قسم اتنا غصہ آیا کہ بھئی اس میں 2-4 تھپڑ سیکنڈوں میں ہی مار دیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ سے. اب جیسے مثلاً آپ اپنے گھر میں گھس جائیں گے، ہم نکل کر کے سڑک پر چلیں گے، ہماری جان، ہمارا مال، ہماری ہر چیز سڑک پہ ہوتی ہے. چاہے کوئی گاڑی والا ٹھوک جائے، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. وہ یوں کہہ رہا جی جماعت والے تو اپنی جان، اپنا مال، سب کچھ بڑھاؤ مت، یہ تو دین کی خدمت کرتے ہیں. اس طرح سے ہر مولوی یہ کرایہ لے میں
تم بھی کرایہ لیا کرو. مجھ سے کہہ رہا تم بھی کرایہ لیا کرو. میں نے کہا بلا شبہ بے شک کرایہ لیتا ہوں. کرایہ لیتے ہو؟ میں نے کہا بھائی جو جماعتی جامع اپنی جان اپنا مال لے کر کے وہ ایک گاؤں میں چلے جاویں، ایک چلہ 2000 روپے میں پورا کر کے آ جاویں ہیں، اور ہمارے پروگرام 200 کلومیٹر 150 کلومیٹر 300 کلومیٹر دوری پر ہوتے ہیں، اور ہماری گاڑی کا کرایہ جتنا لگے گا اگر وہ ہم دینے لگے تو مجھے بتا کس پڑوسی کی پراپرٹی بیچ کر کے پورا کروں گا. شرم نہیں آ رہی؟ لوگ اپنے گھروں میں گھس جاتے ہیں اور ہمیں جو کرایہ دیتے ہیں وہ بھی دکھتا ہے. مجھے کل سے میرا دماغ بڑا آؤٹ ہے. کیا ہمارے خلاف اس طرح کے تبصرے ہوتے ہیں لوگوں میں؟ کیا ہم مولویوں کے خلاف اس طرح کی سوچ پنپنے لگ گئی لوگوں کے اندر کہ صاحب ہم کرایہ لیتے ہیں تو ہم دین کا کام نہیں کرتے؟ یعنی یہ دین کا کام ہے ہی نہیں. حد ہو گئی اس غیرت کی. یہ بے حیائی ہے اور کھلی بے حیائی ہے اپنے جو قائدین ہیں ان کے خلاف. دو آنے کے لوگ اس طرح کی بکواس کرتے ہیں. اپنی جان اور اپنا مال، بڑے آئے اپنی جان اور اپنا مال لگانے کے لیے. یہ ہماری جان ہے اور وہ ہماری گاڑی ہے. جان بھی چل رہی ہے اور مال بھی چل رہا ہے، اور روڈ کے اوپر خطرات میں چل رہے ہیں. کیا اس کا کوئی احساس ہی نہیں کسی کو؟ مجھے افسوس ہوا یہ بات سننے کے بعد، اور دکھ ہوا. چھوٹی بات ہے، نہایت چھوٹی بات ہے. آپ یہ کہو گے کہ کھڈا نگلا کا تھوڑا ہی ہوگا وہ جس نے کہا، تو تم کھڈا میں جو سنا رہے ہو یہ بات وہ کھڈا کا تھوڑا ہی تھا. کسی کے ذہن میں اگر اس طرح کی چھوٹی بات آئے تو کبھی بھی اپنے ذہن میں ایسی چھوٹی بات کو جگہ مت دینا. آپ ہی تو کہتے ہو یوں کہ اوور ٹائم اگر لگا دے تو ڈبل تنخواہ ملتی ہے. اوور ٹائم کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کے یہاں؟ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی پوری کر کے آگے 4 گھنٹے اور لگا دے تو اسے اوور ٹائم سمجھا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ڈبل تنخواہ ملتی ہے. سادی سیدھی راتیں ہوں تو کرایہ، اور کوہرے کی راتیں ہوں تو دوگنا کرایہ. کوئی بات ہے بھلا؟ خیر، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، بدگمانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے. یہی رہا دارالعلوم دیوبند ہے، آپ کے برابر میں ہے، اور بر صغیر کا ایک عظیم الشان ادارہ، اور سارے ہی عالم کے اوپر جس کا بڑا احسان ہے. بہت لمبے زمانے تک ہندوستان کے اوپر انگریز کا تسلط رہا، بڑا تسلط رہا. 1601 عیسوی سے لے کر 1947 تک انگریز کی بربادیاں ہندوستان کے اوپر رہی. وہ خبیث اور ناپاک دھوکے کی راہ سے ہندوستان کے اندر آیا اور قابض ہو گئے. پہلی صدی کے اندر، دوسری صدی جب آئی تو ہندوستان پر اس نے قبضہ جمایا. تو یہ دارالعلوم دیوبند ہے کہ جس کی برکت سے اور جس کی محنتوں سے اللہ تعالیٰ نے اس بر صغیر کو آزاد کرایا تھا. اگر تاریخ ہمیں یاد نہیں ہے تو تاریخ پڑھنی چاہیے، تاریخ دیکھنی چاہیے، ان بزرگوں کا کھلا کردار دیکھنا چاہیے اور شفاف کردار دیکھنا چاہیے. میں نے کئی جگہ یہ بات کہی، کئی تقریروں میں یہ بات کہی. دارالعلوم دیوبند کے معتمم صاحب کی ایک تقریر جو مدارس کی عظمت کے اوپر اور جو علماء کی عظمت کے اوپر اور دین کے سلسلے میں ان کی خدمات کے اوپر ہے، اس کو ایک صاحب نے دوسرے صاحب کے پاس شیئر کیا. اس نے دوسرے والے نے سننے کے بعد یوں کہا، اسے واپس اپنا بیان اس کو بھیجا، اپنی آڈیو بھیجی، اور کہنے لگے کہ بھئی آپ نے میرے پاس میں جو تقریر بھیجی ہے مجھے اس کے اوپر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے. میرا جی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر ماتم کروں،
یعنی آپ نے جو دیوبند کے معتمیم کی دارالعلوم دیوبند کے معتمیم کی تقریر بھیجی کہ جس میں وہ مدرسوں اور علماء کو دین کی خدمت کرنے والا بتا رہے ہیں، مجھے تو اس کے اوپر بہت ہی زیادہ افسوس ہو رہا ہے۔ بھلا ان علماء کا دین کے کام سے کیا مطلب؟ انہیں بھی دین کا کام کہو گے؟ یہ کوئی دین کا کام کرنے والے ہیں؟ یا ان پہ دین کا کام کرنا آتا ہے؟ یا دین کے کام کرنے کے یہ بھی کوئی اہل ہے؟ اس طرح کی باتیں اس نے اپنے بیان کے اندر کہی کہ بھئی یہ تو دین کا کام کرنے کے اہل ہے ہی نہیں۔ اچھا، پھر اس نے کیا کہا؟ اس نے خاص بات یہ کہی کہ دیکھو، قرآن اور سنت پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کہتے ہیں لوگوں کو سچائی کے قریب لانے کو۔ آپ دھیان سے سننا میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ بڑی دکھ دینے والی بات ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم میں ہی اس طرح کے بدماش بھی پیدا ہو گئے جو اس طرح کی بدماشیاں کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ دین کہتے ہیں، قرآن اور سنت میں نظر کرنے کے بعد دین کہتے ہیں لوگوں کو سچائی کے قریب لانے کو، اور یہ لوگوں کو سچائی کے قریب لانا کا کام یہ مولویوں کا کام نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ پھر اس نے کہا کہ دیکھو، جس کو آپ دعوت دو اس کی زبان کو جانو، اور مولوی کو کیا پتہ، اسے تو کچھ بھی نہیں پتہ، اسے انگریزی وہ نہ جانے، ہندی وہ نہ جانے، سائنس وہ نہ جانے، فلاں وہ نہ جانے، بھلا وہ کیا دین کا کام کرے گا؟ دین کا کام کر رہے ہیں یونیورسٹیوں والے، کوئی کہہ رہا ہے دین کا کام کر رہے ہیں ڈاکٹرز، دین کا کام کر رہے ہیں انجینئرز، دین کا کام کر رہے ہیں سائنٹسٹ حضرات۔ مولوی کیا مطلب دین کا کام کرنے کا؟ وہ یہ کہہ رہا ہے۔ اب کوئی اگر اس سے پوچھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل فرمایا تھا غار حرا میں، وہ قرآن کریم کیا تھا اور کہاں اس پر کام ہو رہا ہے؟ یعنی کوئی اس سے پوچھے باولے کے بھائی سے کہ بھئی اللہ نے قرآن اتارا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ قرآن جو رسول پر اترا وہ کون سا قرآن ہے؟ ظاہر ہے کہ یہی کہنا پڑے گا کہ یہی جس 30 پاروں میں دیکھا جاتا ہے الحمد کی صورت سے لے کے سورہ ناس تک جو ہے، وہی تو وہ قرآن ہے جو اللہ نے اپنے حبیب پہ اتارا تھا۔ اب اس سے پوچھ لیا جائے کہ وہ قرآن کہاں پڑھایا جاتا ہے، تو آپ کے کھڈا میں جو ڈاکٹر حضرات ہیں، میں تو ان سے تو کوئی مجھے لینا دینا نہیں ہے، کسی سے بھی لینا دینا نہیں، لیکن میں اتنا پوچھتا ہوں اس آدمی کے کہے ہوئے بیان کے مطابق جو یہ کہہ رہا ہے کہ دین کا کام ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ کر رہے ہیں اور ان یونیورسٹیوں اور اداروں اسکولوں سے ہو رہا ہے، میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کون سے ڈاکٹر کی دکان پہ پڑھایا جاوے؟ آپ کے کھڈا میں بھی ڈاکٹری چلتی ہوگی اور ڈاکٹر صاحب کوئی بیٹھے بھی ہوں گے یہاں پر جو کلینک چلاتے ہوں گے، لیکن کلینک والے سے میں پوچھتا ہوں اس نے قرآن شریف بھی پڑھایا؟ پہلے تو بات تو یہ پوچھ لو پڑھا بھی یا نہیں؟ پڑھائے گا تو بعد میں، پہلے یہی بتا دے کہ پڑھا بھی کہ نہیں۔ کون سے ایسا اسکول ہے کہ جس اسکول میں وہ حافظہ کرایا جا رہا ہو، حدیثیں پڑھائی جا رہی ہو؟ ایسا ذہن رکھ کر کے بھی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں پکا مسلمان ہوں، اور وہ اپنے اسلام پر فخر کرتا ہے اور اپنے ایمان پر فخر کرتا ہے، یہ بات سمجھ سے بہت بالاتر ہے۔ ہو سکتا ہے اس آدمی کو میری یہ ریکارڈنگ پہنچ گئی ہو، اس سے پہلے بھی میں نے 2-4 جگہ پر یہ بات کہی ہے، اور میں کہہ رہا ہوں اس بات کو کہ لوگوں، ایسے لوگ پیدا ہونے لگے جو کھل کر کے دہریت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور الحاد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی آپ نے ایک دہریے اور ایک ملحد کا حشر تو دیکھا کہ جسے جاوید کہا جاتا، اس کو مفتی شمائل نے جو
دن میں دھول چٹائی اور رات کو دھول چٹائی، اور ایک اسٹیڈیم میں بیٹھ کر کے خوب اچھی طرح اس کی دھلائی کی. اب اسے تو دنیا نے دیکھ ہی لیا ہوگا. جو اس طرح کے گندے اور برے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں ان کا علاج بھی اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کے ذریعے کرا ہی دیتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اہل علم کی قدر کریں اور علم کی قدر کریں. میں نے کئی دفعہ کئی جگہوں پر یہ بات کہی ہے کہ اگر لوگوں سمجھ میں ویسے نہیں آتا، موٹے سے الفاظ میں نہ آتا، حدیثیں سمجھ میں نہ آتی ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے قرآن کریم کی فضیلت بیان کی، پڑھنے والوں کی فضیلت بیان کی، تو عقل تو دی ہے اللہ نے، اس عقل سے ہی سمجھنے کی کوشش کرو گے تو سمجھ جاؤ گے. پھر میں مثال دیتا ہوں اس کی کہ دیکھو، قرآن کریم بھی کسی کاغذ پہ لکھا ہوا ہے اور دوسری کتابیں بھی کسی کاغذ پہ ہی لکھی ہوئی ہیں. آپ کسی ایک کاغذ کو، ایک کوالٹی کے کاغذ کو دیکھ لو کہ وہیں سے وہ کتب خانوں کے اوپر، پریس چھاپا خانوں کے اوپر جائے اور اس کاغذ کے ایک حصے پر قرآن شریف چھاپ دیا جائے اور ایک حصے پر اس کے انجینئرنگ کا کورس، ایک حصے پر وکالت کا کورس، ایک حصے پر سائنس کا کورس، ایک حصے پر ڈاکٹری کا کورس. اب یہ کتابیں کئی طرح کی تیار ہو گئی اور ان سب کو پڑھنے والے بھی کھڑے ہو گئے. ایک نے انجینئرنگ کے کورس کو پڑھا تو اسے انجینئر کہا، ایک نے اگر ڈاکٹری کے کورس کو پڑھا اسے ڈاکٹر کہا، ایک نے قرآن کریم کو پڑھا اسے حافظ قرآن کہا. جب یہ سارے کورس پڑھنے والے پڑھ کر کے فارغ ہو گئے تو کوئی ڈاکٹر کہلایا، کوئی انجینئر کہلایا، کوئی قاری صاحب، حافظ صاحب کہلایا. ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ جس کاغذ پر یہ لکھا گیا تھا، لکھنے سے پہلے وہ کاغذ سب برابر تھا، اور جب لکھائی ہو گئی تو جس حصے پر قرآن کریم لکھا گیا، کیا اسے کوئی بے وضو چھو سکتا ہے اس کاغذ کو؟ میں آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، تخت نشین حضرات سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو کاغذ قرآن کریم جس کے اوپر چھپ گیا، کیا اسے کوئی بغیر وضو کے چھو سکتا ہے؟ ہاں نہ میں جواب دو بھائی، آپ سمجھدار ہیں، پڑھے لکھے حضرات ہیں. لیکن جو کاغذ انجینئرنگ کے کورس سے آراستہ ہوا، جس پر انجینئرنگ کا کورس یا ڈاکٹری کا کورس چھپایا گیا، اسے بغیر وضو چھو سکتے ہیں یا نہیں چھو سکتے ہیں؟ یقیناً چھو سکتے ہیں. آگے بتائیے، جس کاغذ کے اوپر اللہ کا کلام لکھا گیا ہے، اس کاغذ کے اوپر آپ انجینئرنگ یا ڈاکٹری یا سائنس کا کورس رکھ سکتے ہو؟ نہیں رکھو گے. اس لیے نہیں رکھو گے کہ اس پر اللہ کا کلام ہے، اور جس پر اللہ کا کلام لکھا گیا اس کاغذ کو آپ سب کے اوپر رکھ سکتے ہو. آپ نے یہ سب کچھ سمجھ لیا تو پھر یہ بات کہنے میں کیا ڈر ہے ہمیں کہ جب انہیں پڑھ کر کے فارغ ہوئے، ایک پڑھنے والے نے قرآن پڑھا تو اسے حافظ قرآن کہہ دیا، ایک پڑھنے والے نے ڈاکٹری کا کورس پڑھا اسے ڈاکٹر صاحب کہہ دیا، ایک نے وکالت کا کورس پڑھا تو وکیل صاحب کہہ دیا، ایک نے سائنس کا کورس پڑھ لیا سائنٹسٹ کہلایا. جب یہ پڑھ لیے تو ان پڑھے لکھوں میں ڈاکٹر صاحب، سائنسداں یا یہ حضرات اس حافظ قرآن سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں اپنے مقام اور مرتبے میں، جبکہ کاغذ دوسرے کاغذوں میں افضل تھا، تو اسے پڑھنے والا انسان کیوں افضل نہیں ہوگا؟ جب اللہ کا کلام ایک کاغذ کو اتنا اونچا مقام دلا سکتا ہے کہ وہ تمام کاغذوں اور تمام کورس کی کتابوں میں سب سے بلند و بالا اور عظمت کا حامل ہو گیا، تو پھر جو انہیں پڑھے گا انسان، کاغذ کی طرح وہ پڑھنے والوں میں فرق کیوں نہیں ہوگا؟ جس نے قرآن کو اپنے سینے میں چھاپ لیا، وہ یقینی طور پر دوسرے لوگوں سے جنہوں نے قرآن کریم نہیں پڑھا اور قرآن کے علاوہ سب کچھ پڑھا، ان سب سے اپنے مقام اور مرتبے میں اعلیٰ اور بالا ہوگا. یہاں آ کر ہمارے اندر کچھ فرق پیدا ہو جاتا ہے اور یہاں سمجھنے میں ہم سے کوتاہی ہوتی ہے. جو جس کا مقام ہے وہ مقام دینا ہوگا. انزل الناس علی منازلہم،
جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مقام پر اتارو، جو جس کا مقام اور مرتبہ ہے اسے وہی مقام اور مرتبہ دو۔ اگر اس مقام کے خلاف مقام دیا جائے گا تو اللہ اسے ظلم سمجھے گا، یعنی اللہ کے یہاں اسے ظلم لکھا جائے گا، اور انصاف یہ ہے کہ جس کا جو مقام ہے اسے وہ مقام دیا جائے۔ ایمانداری یہی ہے، یہی آپ لے جائیے، اٹھاتے چلے جائیے۔ پیغمبروں میں سب سے بلند مقام پیغمبر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ جتنے بھی پیغمبر آئے کسی کو قرآن کریم نہیں ملا، قرآن صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا۔ جب قرآن کریم محمد الرسول اللہ کو ملا تو محمد الرسول اللہ کا مقام سارے پیغمبروں میں بلند و بالا ہے۔ تورات موسیٰ علیہ السلام کو ملی، وہ پیغمبر ہے بلا شبہ۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام کو ملی، یہ بھی پیغمبر ہے بلا شبہ، اللہ کے سچے پیغمبر ہے۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ آئی، یہ بھی پیغمبر ہے اور اللہ کے سچے پیغمبر ہے۔ قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یہ بھی پیغمبر ہے اور اللہ کے سچے پیغمبر ہے۔ اب آئیے ادھر فرق کیجئے، قرآن کریم تورات سے افضل، قرآن کریم انجیل سے بالا، قرآن کریم دیگر صحیفوں سے اعلیٰ اور بالا ہے، تو جس پر قرآن نازل ہوا صاحب قرآن وہ بھی سب سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ اب نیچے آئیے، امت محمدیہ ہے، اس امت کے مقابلے پر کوئی امت ٹھہرتی نہیں، اس لیے کہ اس امت کو صاحب قرآن کی امت کہا گیا ہے۔ یہ امت ساری امتوں سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ پھر امت میں فرق دیکھیے کہ اس کے افراد میں سے اگر کسی نے قرآن پڑھا ہے، کسی نے کچھ اور پڑھا ہے، جس نے قرآن پڑھا ہے وہ سب سے اعلیٰ اور بالا ہے۔ پھر اداروں پہ آئیے، جس ادارے میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، چاہے وہ جھونپڑی ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ چھپر ہی کیوں نہ ہو، اگر اس ادارے میں اللہ کا کلام اور قرآن پڑھایا جاتا ہے، وہ ادارہ تمام ان اداروں سے اعلیٰ ہے جن میں قرآن نہیں پڑھایا جاتا ہے۔ مانتے ہیں سائنس بڑھا دی گئی، مانتے ہیں انجینئر بنا دیے گئے، مانتے ہیں سب کچھ بنا دیا گیا، مگر حافظ قرآن نہیں بنایا گیا، اس لیے وہ ادارے قرآن کی تعلیم کے ادارے سے کبھی بلند نہیں ہو سکتے ہیں، چاہے وہ سنگ مرمر سے بنے ہوئے ہو، اور چاہے ان میں اے سی لگا ہوا ہو، اور چاہے ان میں سہولتیں کتنی ہی کیوں نہ ہو۔ لوگوں دماغ ٹھیک کرو، اپنی سوچ کو ٹھیک کرو۔ اگر کوئی قرآن کے عالم سے، قرآن کے حافظ سے، قرآن کے ادارے سے کسی دوسری چیز کو افضل مانتا ہے تو مطلب یہ نکلا کہ وہ قرآن سے افضل کسی دوسری چیز کو مانتا ہے، اور قرآن سے افضل کوئی دوسری چیز ہو نہیں سکتی ہے۔ اسے سمجھنا پڑے گا اور اس کے اوپر غور کرنا ہوگا اور توجہ دینی ہوگی، ایک دوسرے کو سمجھایا جائے۔ تقریریں صرف سننے اور سنانے کی چیز نہیں ہوتی، تقریریں جو سنتے ہو انہیں یاد کرو، انہیں سمجھو اور یہ دوسروں کو سمجھاؤ۔ یہ دین ایک سے دوسرے پر اور دوسرے سے تیسرے پر منتقل ہو کر کے ہی ہم تک آیا ہے۔ یہ سننا سنانا نہیں کہ صاحب بیٹھ گئے ایک مقرر سنا رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں بس، نہیں، سننا اور سنانا ہی نہیں بلکہ یاد کرنا، سمجھنا اور سمجھانا، اور ہم مکلف بن جائیں اس بات کے کہ جو باتیں ہم سنیں انشاءاللہ وہ دوسروں تک پہنچائیں گے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حجۃ الوداع میں جب تقریر فرمائی اور یوں ارشاد فرمایا کہ لوگوں، کیا میں نے تمہیں اللہ کا دین نہیں پہنچا دیا ہے؟ سب لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں بن وان پورا دین پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجمع کو گواہ بنایا، آسمان و زمین کو گواہ بنایا اور یہ ارشاد فرمایا لوگوں گواہ رہنا، آسمان و زمین تم بھی گواہ رہنا کہ میں نے جو کچھ بھی مجھے اللہ نے دین بنا کر کے پیغام دیا تھا وہ سب کچھ ادا کر دیا ہے۔ اور یہ گواہ بنانے کے بعد آقا نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ لوگ ان لوگوں تک یہ دین پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔
چنانچہ سب نے اس کا پکا ارادہ کیا کہ جو رسول سے ہم نے دین لیا ہے انشاءاللہ العزیز اسے دنیا تک پہنچائیں گے۔ جو بات رسول سے سنی صحابہ نے اسے دوسروں تک پہنچایا اور پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ پہنچتے پہنچتے کھڈا کے لوگوں وہ آپ تک پہنچا، ہم تک پہنچا، اور آج ان کے پہنچانے کی برکت سے ہی ہم اس ادارے میں بیٹھے ہیں۔ ہم نے قرآن کو دیکھا، پڑھا اور سنا، ہم نے قرآن کے حافظوں کو دیکھا، پڑھا، اور ہم نے ان کو سمجھا، ان کو نزدیک سے دیکھا ہے۔ یہ انہی لوگوں کی برکت ہے اور اسی رسول کے فرمان کی برکت ہے کہ جس میں آپ نے لوگوں کو مکلف کر دیا تھا کہ تم ساری باتوں کو جو تم نے مجھ سے سنی ہے وہ دنیا تک پہنچاؤ۔ آج پورے چپے چپے تک دین پہنچ گیا، ہر اعتبار سے پہنچ گیا ہے۔ یہ مدرسے، یہ ادارے، یہ اسی کام کے لیے ہے۔ اصل دین جو بنیادی ہے وہ قرآن کریم ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے مستقل چھوٹے بڑے ادارے جو چل رہے ہیں، جیسے آپ کا یہ ادارہ چل رہا ہے، یہ سارے لوگ یہ 5 جگہ پر یہ جو لگاتار بینر لگے ہوئے ہیں اور باقاعدہ یہ حضرات جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ قرآن کریم کے خادم ہیں۔ قرآن کریم کی نشر و اشاعت کے لیے جو ضروری چیز ہے یہ اس کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو آدمی جس اعتبار سے بھی قرآن کا خادم بن جائے وہ اس اعتبار سے ہی اللہ کے یہاں مقبولیت پاتا ہے، اللہ کے یہاں اجر پاتا ہے۔ ایک آدمی نے قرآن کی خدمت کی، قرآن کو پڑھ کر اس کا حافظ بن کے اس کے الفاظ کو یاد کر کے، ایک آدمی نے قرآن کی خدمت کی، اس کو پڑھا کے، ایک آدمی نے قرآن کی خدمت کی ہے، جو ضروریات ہیں ان کے لیے اس کو پورا کرا کے، مالیات فراہم کرا کے، جو بھی اس کام میں لگ جائے، جو بھی قرآن کی خدمت میں جس اعتبار سے لگ جائے، اللہ تعالیٰ اسے محافظین میں شمار کرتا ہے، اسے قرآن کریم کے محافظین میں شمار کرتا ہے۔ صرف اور صرف حافظ قرآن ہی یہ نہ سمجھے کہ میں حافظ ہو گیا تو میں قرآن کی حفاظت کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اور بڑے اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو حضرات مالی امداد میں لگے ہوئے ہیں اور قرآن کریم کی نشر و اشاعت میں جو مال کی ضرورت پیش آتی ہے، جو اسے فراہم کرنے میں، اسے اکٹھا کرنے میں، اسے جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ حضرات بھی قرآن کریم کے محافظوں میں شامل ہوں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ انہیں بھی قرآن کریم کی حفاظت کی برکت سے بڑے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ جو لوگ قرآن کریم کے جتنے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی مقام پاتے جائیں گے، اتنا ہی ان کا ایک مرتبہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس لیے کوئی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کن عالما، فرمایا عالم بن جاؤ، عالم۔ آپ نے ارشاد فرمایا او متعلما، یا قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے والے بن جاؤ، او مستمعا، یا قرآن کریم کو پڑھنے پڑھانے والوں کی باتیں سننے والے بن جاؤ، او محبا، یا ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، قرآن سے محبت، قرآن والوں سے محبت، ان سے تعلق رکھنے والے بن جاؤ۔ آقا نے ارشاد فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ، 5واں مت بن جانا۔ 5ویں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نہ تو قرآن پڑھنے والا بنا، نہ پڑھانے والا بنا، نہ ہی ان سے محبت کرنے والا بنا، نہ ان کی مجلسوں میں جا کے ان کی باتوں کو سننے والا بنا، تو 5واں یہ ہے کہ انہیں گالی دینے والا اور ان کی برائیاں کرنے والا ہو گیا۔ فرمایا تو ورنہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ اگر 5ویں قسم میں چلا گیا، یعنی ان کی برائی کرنے والوں کی قسم میں چلا گیا، تو پھر ہلاکت میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ آمنہ کا لخت جگر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ نہ جانے کتنے ہیں جو 5ویں میں چلے گئے۔ 5ویں قسم والے بڑے سوچ سمجھ کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی آدمی برائی کی طرف جاتا ہے اور ان کے خلاف ذہن بناتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے فرمایا تو وہ ہلاک، فتح ہلک، وہ ہلاک ہو جائے گا۔
آپ نے فرمایا ولا تکن الخامس فتح پانچویں قسم میں مت ہو جانا ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ اب جو بات رسول نے کہہ دی بھائی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے، ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دین کی تبلیغ ہی تو ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تبلیغ ہی تو ہے۔ بہت سی دفعہ بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ نے ویڈیو وغیرہ بنی ہوئی دیکھی ہوں گی کہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہاں جی کہنے لگے عالم، یہ کہ عالم بھی بھلا کوئی اجر کا حقدار ہو سکتا ہے، بھلا کوئی مولوی بھی اجر کا حقدار ہو سکتا ہے، کئی مدرسے والوں کو بھی ثواب ملے گا؟ کون کہہ رہا ہے یہ؟ بہت سے لوگ ہیں جو ہمارے ہی بھائی ہیں، وہ اپنے آپ کو بڑا دیندار سمجھتے ہیں، بڑا دین کا خیر خواہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے بھلا یہ بھی کوئی اجر کے حقدار؟ انہوں نے تو اپنی اجرت لے لی، انہیں تو مومن کہنا بھی جائز نہیں۔ بہت سے تو یہاں تک ہم نے سنی ہے ویڈیوز کہ انہیں تو مومن ہی کہنا درست نہیں ہے، مدرسے والوں کو تو بھلا یہ بھی کوئی دین کا کام کر رہے ہیں؟ ان کیا اور دین کا کیا مطلب؟ یہ تو تنخواہ لیتے ہیں، تنخواہ لے کر کے کام کرتے ہیں، لہذا جو تنخواہ لے کے کام کر رہا ہے وہ تو دین کو بیچ رہا ہے، اور ان کا اور دین کا کیا مطلب؟ اس طرح کی باتیں کہنے والے ہیں جان مال اور وہ والے، نہ جانے کتنے ہیں اس طرح کے لوگ، اپنی اوقات میں رہے اس طرح کے حضرات۔ میں آپ کو دلیل کے طور پر کہوں گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بالاتفاق بالاجماع تمام پیغمبروں کے بعد امت میں سب سے زیادہ بلند و بالا مقام رکھنے والی شخصیت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون؟ ابو بکر، جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت غار حصور میں کی ہے، جنہوں نے رسول اللہ کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے غار حصور تک پہنچایا ہے، جنہوں نے اپنا سارا مال جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا پہ لٹایا ہے، جنہوں نے اپنی بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ معاون اور مددگار ہیں، کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ لوگوں، جس کا میرے اوپر کوئی حق ہو وہ مجھ سے وہ حق وصول کر لے، وہ اپنا بدلہ مجھ سے لے لے۔ اگر کسی کا میرے اوپر کوئی بدلہ چڑھا ہوا ہو تو وہ اپنا بدلہ مجھ سے لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں بدلہ لوں گا۔ دوسرے صحابہ بہت زیادہ ناراض ہوئے کہ یار یہ کیسا آدمی ہے جو اللہ کے رسول کو ایسی بات کہہ رہا ہے، مگر وہ آگے بڑھے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آؤ، قیامت کے دن کے لیے کچھ باقی نہیں رہنا چاہیے، بس سب کے عدلے بدلے یہی ہو جانے چاہیے، لے لو مجھ سے بدلہ اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہو۔ صحابی کھڑے ہو کر کے آگے بڑھتے ہیں، مجھے آپ سے بدلہ لینا ہے۔ آپ نے فرمایا لیو۔ کہا مجھے آپ نے ایک دن چھڑی سے اس طرح دھکیلا تھا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ اٹھائیے ڈنڈی۔ وہ کہنے لگ گئے کہ اس وقت میں میرے بدن کے اوپر کے حصے کے اوپر کپڑا نہیں تھا، اوپر سے بدن میرا کھلا ہوا تھا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا جبہ جو آپ کا لباس تھا وہ ہٹانا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام کو بڑی ناگواری ہو رہی، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے تو کہے کیا؟ برا تو اندر سے سب کو لگ رہا ہے، لیکن چونکہ رسول نے ہی خود فرمایا ہے کہ جس کا کوئی حق میرے اوپر ہو وہ لے وصول کر لے، تو اب کون بول سکتا ہے؟ اندر سے کوڑنا اپنی جگہ پر ہے۔ وہ صحابی آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ میری کمر کھلی ہوئی تھی، کمر کے اوپر سے کپڑا ہٹا لیا، مہر نبوت جو دونوں شانوں کے درمیان تھی، جسے دیکھنے والا جنتی ہو، جسے دیکھنے والا جنتی ہو۔ یہ صحابی آگے بڑھا اور مہر نبوت کو دیکھ کر کے چوم لیا، رسول اللہ سے لپٹ گیا، کہا یا رسول اللہ میرا یہ مقصد تھا۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام دیوانے ہو گئے۔ فرمایا بڑا عقل مند تھا، بڑی ہوشیاری سے اپنا مقصد پورا کر لیا ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ جس نے نبوت کی مہر کو دیکھ لیا اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔
عرض کرنے کا یہ واقعہ سنانا مقصود نہیں تھا، یہ ضمنی واقعہ ہے۔ واقعہ یہ بتانا تھا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں مجھ سے بدلہ لے لو جس کا کوئی بدلہ مجھ سے چاہتا ہو، تو اور سب نے کہا ہمارا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا صدیق اکبر کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، اگر کسی کا احسان مجھ پر ہو وہ دنیا ہی میں چکا دیا جائے گا، لیکن ابو بکر ایک ایسا فرد ہے کہ جس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، ان کا بدلہ تو صرف اللہ عطا فرمائے گا۔ وہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بہت اونچے تھے، خلیفۃ المسلمین تھے، رسول اللہ کے جانشین تھے۔ جس وقت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے، مسجد نبوی میں صحابہ کرام بڑی سراسیمگی کے ساتھ ہیں اور انتہائی غم میں ہیں، پریشان حال ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر مسجد میں گھوم رہے ہیں اور یہ فرماتے خبردار جس نے یہ کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ کا انتقال ہو گیا اس کے سر کو تن سے جدا کر دوں گا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی، بلکہ آپ اپنے رب سے ملاقات کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، جیسا کہ اب سے پہلے آپ شب معراج میں تشریف لے گئے تھے۔ ایسے بے خود تھے صحابہ، عمر بے خود تھا اور بے خودی میں یہ بات کہتا پھر رہا ہے، کوئی شخص رسول اللہ کے انتقال کے بارے میں ہرگز زبان سے کچھ نہ کہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا، ابو بکر اپنے گھر سے آنے کے بعد سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ کے چہرے انور سے چادر کو ہٹا کے آپ کی پیشانی کا بوسہ دیا اور یوں کہا کہ میرے رب نے سچ کہا، انک میت و انہم میتون، یقینی بات ہے کہ آپ کو بھی مرنا ہے اور سارے لوگ آپ سے پہلے مر چکے ہیں، جا چکے ہیں، ایک دن آپ کو بھی مرنا ہے۔ اور پھر ابو بکر صدیق باہر آئے اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ فابا، عمر نے انکار کر دیا، بیٹھا نہیں۔ ابو بکر نے پھر کہا اجلس، بیٹھ جاؤ۔ 3 دفعہ یہی کہا، نہیں بیٹھے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف کو ہو کر کے اور انہوں نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا اور تقریر کی۔ سیدنا صدیق اکبر نے تقریر کی اور یوں کہا وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول، رب کہتا ہے محمد الرسول اللہ ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، رسول اللہ سے پہلے بھی بہت سے رسول دنیا سے جا چکے ہیں۔ افئن مات، کیا رسول اللہ کا اگر انتقال ہو جائے، او قتل، یا یہ شہید ہو جائے، انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم واپس کفر میں چلے جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹ گیا یعنی کفر میں چلا گیا، فلن یضر اللہ شیئا، اس نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا، نہ اللہ کا کچھ نقصان کرے گا وہ۔ فرمایا اللہ نے قرآن کریم میں یہ قرآن ہے۔ اور اس کے بعد صدیق اکبر نے کہا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو آدمی محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا تھا تو سن لے اچھی طرح سے کہ محمد الرسول اللہ تو مر چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہے، جو آدمی محمد الرسول اللہ کی عبادت کرتا ہو تو سن لے محمد الرسول اللہ تو وفات پا چکے ہیں، اور ظاہر ہے محمد الرسول اللہ کی کوئی عبادت کرتا نہیں تھا۔ اور جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا ہو تو سن لے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ موجود ہے، زندہ ہے، وہ نہیں مرے گا، نہ مرا نہ مرے گا۔ تو جب یہ تقریر کی، حضرت عمر بھی خود کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، ایسا لگا جیسا کہ قرآن آج ہی اتر رہا ہو، ہمارے ذہن تو اس طرف جا ہی نہیں رہے تھے رسول اللہ کی وفات کے غم میں، اور بس ہوش میں آ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش میں تھے، ہوش میں لائے اور ہوش پیدا کیا امت کے اندر۔ یہ ابو بکر ہیں جنہوں نے ایسی بے ہوشی کے زمانے میں امت کو تھاما ہے۔ وہ ابو بکر جب وہ تجارت کرتے ہیں، تجارت سے اپنا کام چلاتے ہیں، لیکن ابو بکر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
ابو بکر حضور کی وفات کے بعد اب مسلمانوں کے امور کے ذمہ دار بنے اور دینی امور جو تھے ان کے حوالے ہوئے، اور تمام مدارس کا، تمام مساجد کا، تمام مسلمانوں کا کام حضرت ابو بکر کے حوالے ہوا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جاتے ہیں، حسب معمول خلیفۃ المسلمین ہونے کے بعد حسب معمول بازار میں اپنی تجارت کے لیے کپڑا لے کے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ سیدنا ابو بکر نے کہا کہ میں اپنی تجارت کے لیے، اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے جا رہا ہوں۔ تمام صحابہ نے، فاروق اعظم بھی شامل ہیں، انہوں نے کہا نہیں، اگر آپ تجارت کریں گے تو آپ یہ مسلمانوں کے اور اسلامی امور اور ان چیزیں جو آپ سے متعلق ہیں یہ متاثر ہوں گی، لہذا آپ تجارت بند کیجئے اور آپ خلافت کا کام انجام دیجئے۔ اور باتفاق صحابہ، باجماع صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تنخواہ مقرر کی گئی۔ اور سن لینا خوب اچھی طرح سے، اور لوگوں کو یہ بتا دینا اچھی طرح سے کہ بالاتفاق ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دین کا کام کرنے کی وجہ سے، دینی امور میں اپنا ٹائم لگانے کی وجہ سے تنخواہ بیت المال سے مقرر کر دی گئی مستقل طور سے، اور تنخواہ مقرر کرنے کے بعد ابو بکر نے تجارت چھوڑ دی، دینی امور کو انجام دینے لگ گئے، اور تنخواہ ابو بکر کی بیت المال سے آتی ہے۔ میں ان عقل مندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں تنخواہ لے کر پڑھانا کوئی دین نہیں اور اس پر کوئی ثواب نہیں، کیا وہ ابو بکر سے بڑھ کر کے متقی ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ صحابہ سے بڑھ کر کے دیندار ہو سکتے ہیں؟ اگر صحابہ ابو بکر کی تنخواہ مقرر کر رہے ہیں بیت المال سے، اور پھر ابو بکر کو دین کا کام کرنے والا سمجھا جا رہا ہے، تو پھر یہ علماء جو تنخواہ لے کر کے اداروں میں کام کر رہے ہیں وہ کون ناہنجار ہے جو انہیں یہ کہتا ہے کہ تنخواہ لینے والا کبھی دین کا کام کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے؟ ایسے بدماشوں کو اپنی زبان کے اوپر لگام لگانی چاہیے۔ بیٹھ گئے کہ صاحب تنقید کرنے لگ گئے، یہ ابو بکر سے بڑے ہو گئے، ابو بکر سے بڑھ کر کے انہوں نے کیا دین کو سمجھا ہے؟ وہ رسول اللہ کا خلیفہ بلا فصل ہے، وہ رسول اللہ کا پیارا ہے، وہ رسول اللہ کا عاشق ہے، اس سے بڑھ کر کے کون دیندار ہو سکتا ہے کہ جس نے اپنا مال جس وقت میں چندہ دیا جا رہا تھا لٹا دیا، لوگ لے کے آ رہے ہیں بڑے بڑے مال، مگر ابو بکر سارا ہی گھر کا مال لے کر کے آ گیا، اگرچہ کمیت کے اعتبار سے اور مقدار میں کم تھا مگر سب کچھ تھا، اس لیے ابو بکر جیت گیا۔ یہ وہ لوگ تھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کی تنخواہ مقرر کرانے میں موجود تھے، اور فاروق اعظم وہ ہیں کہ جن کی رائے اللہ کو اتنی پسند ہے کہ بہت سی مرتبہ ان کی رائے کو اللہ نے قرآن کریم بنا کے نازل فرما دیا تھا۔ کئی مقامات وہ ہیں کہ جہاں جو عمر کی رائے ہوئی وہی خداوند عالم نے قرآن کریم بنا کے نازل فرما دیا۔ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اللہ کے رسول کی بھی یہی رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے، اور ابو بکر کی اور دیگر لوگوں کی بھی یہی رائے تھی کہ ان سے فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، مگر عمر کی رائے، مقداد کی رائے یہ تھی کہ فدیہ نہ لیا جائے بلکہ انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ جب اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی اکثریت کی رائے دیکھ کر کے بدر کے قیدیوں کو رہا کر لیا تھا، فدیہ لے کر کے رہا کیا، تو جبریل اللہ کی طرف سے آ گئے قرآن کریم لے کر اور بتا دیا کہ مصطفیٰ سے، جبریل مصطفیٰ سے جا کے کہہ دو کہ سب آپ کے ساتھ اور رب عمر کے ساتھ ہے، جو رائے عمر کی فرش پر ہے وہی رائے خدا کی عرش پر ہے۔ قرآن آیا اور قرآن کریم میں بتا دیا گیا کہ نہ اللہ عمر کے ساتھ ہے، اللہ عمر کے ساتھ ہے، اس رائے کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ وہ عمر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک ایسا ابھرتا ہوا چراغ تھا کہ تمام صحابہ مرید مصطفیٰ ہے مگر عمر مراد مصطفیٰ ہے۔ وہ عمر
جو زمین پر رائے قائم کرے تو رب اسے قرآن بنا کے نازل کرے، وہ عمر ابو بکر کی تنخواہ مقرر کرا رہا ہے اور اسے دین کہہ رہا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو تنخواہ لے کر دین کا کام کرنے کو بربادی کہتے ہیں، اسے دین نہیں کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو سبق سکھانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ یاد رکھیے، کوئی ایسا آدمی اگر کہیں نظر آئے تو آپ اسے جواب دیجئے، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کا منہ بند کریں۔ علماء کی توہین نہ کی جائے، قرآن کے خدام کی توہین نہ کی جائے۔ وہ اللہ کے دین پہ قائم ہے، ان کی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ یہی لوگ ہیں کہ جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت فرمائی ہے۔ انگریز نے جس وقت میں ہندوستان میں قبضہ جمایا تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اس نے قرآن کریم کو مٹانے کے لیے باقاعدہ فیصلہ نافذ کیا اور یہ کہا کہ قرآن کو ختم کر دیا جائے۔ قرآن کے نسخوں کو بر صغیر سے تلاش کر کر کے جلایا جانے لگ گیا، دریاؤں میں بہایا جانے لگ گیا، پھاڑ پھاڑ کر کے ان کو مٹایا جانے لگ گیا، اور کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ قرآن کے علماء کو اور قرآن کے حافظوں کو تلاش کر کر کے مارا جانے لگ گیا، پھانسیوں پر لٹکایا جانے لگ گیا، بلکہ توپ کے منہ پہ باندھ کر ان کی دھجیاں اڑائی جانے لگ گئی، انہیں خنزیروں کی کھالوں میں بند کر کے گولیوں کا نشانہ بنایا جانے لگ گیا، بوریوں میں بند کر کے دریاؤں میں ڈال کر کے گولیاں چلائی جانے لگ گئی، انہیں جلتے تنوروں میں ڈال کر کے جلایا جانے لگ گیا۔ سب کچھ کیا جا رہا تھا، مگر یاد رکھیے ایک وقت آیا، انگریز گیا، انگریز نیست و نابود ہوا ہندوستان اور بر صغیر سے۔ قرآن موجود ہے، وہ ادارہ جس نے للکارا تھا انگریز کو، جس نے انگریز کے مقابلے کے اوپر مستقل طور سے اس کی چیتاونی کو قبول کیا تھا، وہ نانوتوی، وہ مہاجر مدنی، وہ رشید احمد گنگوئی، وہ سارے کے سارے علماء اس مسلک کے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بنیاد پر اس بر صغیر کے اندر بہت انقلاب پیدا کیا تھا۔ آج یہ ادارے موجود ہیں لیکن انگریز ہندوستان میں موجود نہیں ہے۔ آج قرآن ہندوستان میں موجود ہے، جس نے یہ کہا تھا حکومت شاہ عالم از دہلی تا پالم، جس نے کہا تھا خلق خدا کی ہے، حکومت بادشاہ کی ہے اور حکمرانی ایسٹ انڈیا کمپنی کی ہے، جس نے یوں کہا تھا کہ ہماری سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا، سورج نہیں ڈوبتا ہے۔ اس متکبر کو کیفر کردار تک اگر کسی قوم نے پہنچایا ہے تو عام متن قوم مسلم ہے، اور بالخصوص علماء کا طبقہ ہے جنہوں نے فتویٰ دیا تھا جب انگریز نے یہ بات کہی کہ خلق خدا کی ہے، حکومت بادشاہ کی ہے اور حکم ہمارا ہے، تو اس کا مطلب اللہ کا بھی حکم نہیں رہا ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس نے جب یوں کہا مخلوق تو اللہ کی ہے، مانتے ہیں کہ اللہ نے پیدا کی ہے، مگر حکم ہمارا ہے۔ اس وقت میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ایک بڑے عالم دین نے کھڑے ہو کر کے فتویٰ جاری کیا تھا، آج سے ملک غلام ہو چکا ہے اور اس غلامی کی زنجیر کو گلے سے نکالنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے، لہذا فتویٰ دیا جاتا ہے کہ ہندوستان میں انگریز سے جہاد کرنا فرض عین ہو چکا ہے۔ چنانچہ انگریز نے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو اس فتوے کی پاداش میں بہت کچھ سزا دی ہے، مال سارا چھین لیا، کرک کر لیا، جیل میں بھیج دیا، سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا، اور بڑی بڑی اذیتیں دیتے ہوئے کہا کہ عبدالعزیز ہمارے خلاف دیا ہوا فتویٰ واپس لے لے۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا ہے، تم میرے خلاف جو چاہو کرو، یہ منظور ہے، لیکن جو زبان سے فتویٰ جاری ہو چکا ہے وہ کبھی واپس نہیں لیا جا سکتا ہے۔ یہ شاہ عبدالعزیز کا فتویٰ آیا، ہزاروں علماء میدان میں اتر آئے، ہزاروں لاکھوں مسلمان میدان میں اتر آئے اور انگریز کے مقابلے پر کھڑے ہونے لگ گئے۔ اسی فتوے کی روشنی میں مولانا قاسم نانوتوی آگے بڑھے ہیں، کہا جہاد کیا جائے گا، تو شاملی کے میدان میں جہاد ہوا، پنجاب میں جہاد ہوا، مختلف مواقع پر جہاد ہوا۔ یہی فتویٰ آگے بڑھا، شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کا صدر مدرس تھا، اس نے بھی آگے بڑھ کر کے فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا یا انگریز کی ملازمت کرنا یہ قطعاً ناجائز
ناجائز اور حرام ہے. انگریز سے ذرا بھی کوئی موالات کا معاملہ کرنا یہ ناجائز اور حرام ہے. گرفتار کر لیا گیا اور انہیں بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا. مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ خدمت کے لیے حضرت شیخ الہند کی جیل پہنچ گئے اور یہی مدنی ہیں بتاتے ہیں کہ میرے استاذ کو انگریز جیل میں تہ خانے میں لے جاتا اور لوہے کی سلاخیں لوہے کی روڑ سرخ کر کے انہیں الٹا لٹا کے کمر کے اوپر سے کپڑا ہٹا کے اور اس طرح سے کمر پہ لگا کے کہا کرتا تھا کہ محمود ہمارے حق میں فتویٰ دے دے اور دیوبند کے مفتی ہمارے فتویٰ ہمارے حق میں دے دے اور تجھے ابھی چھوڑ دیا جائے گا, ہمارے مقابلے پر مت آ, اعزاز کیا جائے گا, احترام کیا جائے گا. لیکن محمود حسن دیوبندی ہے کہ وہ نیچے لیٹا ہوا ہے اور لوہے کی روڑ اپنے بدن پر برداشت کرتا ہوا کہتا ہے, کہا وہ سن لے انگریز, میں بلال کا وارث ہوں, چمڑا اتارا جا سکتا ہے, ہڈیاں توڑی جا سکتی ہیں, گوشت کو جلایا جا سکتا ہے, مگر تیرے خلاف دیا ہوا فتویٰ واپس نہیں لیا جا سکتا ہے. میں کہتا ہوں کہ کل بھی وہی فتویٰ تھا, آج بھی وہی فتویٰ ہے, آئندہ بھی وہی فتویٰ رہے گا کہ تیرے خلاف رہنا ضروری ہے اور تیری حمایت کرنا سراسر ناجائز اور حرام ہے. یہ فتاویٰ ہے جن کی روشنی میں امت کے مقتدر علماء اور مقتدر افراد نے آگے بڑھ کر کے انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا اور اس ملک کو آزاد کرانے میں اپنا کردار ادا کیا تھا. یہ امت مسلمہ ہے جس نے بر صغیر سے اس انگریز کے ناپاک وجود کو بھگانے میں ایک مستقل کردار ادا کیا تھا. یہ ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ ہے, یہ سنہرا باب ہے اور ہمیں اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو بیان کرنے میں فخر ہونا چاہیے اور ان کی تاریخ کو سمجھنا چاہیے. آج ملک کے اندر یاد رکھیے آخری روٹی اور آخری لقمے سے پیٹ نہیں بھرا کرتا ہے. جو زندہ ہے, جو تاریخ زندہ ہے, اسے مٹایا اور جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. آج اگر تاریخ بدل کر کے لائی جا رہی ہے اور جو لوگ انگریز کے گھوڑوں کی گردنیں صاف کرتے تھے, ان کے پیروں کی مالش کرتے تھے, انگریز کے بوٹ صاف کرنے والے تھے, اگر آج انہیں مجاہدین آزادی اور آزادی کا ہیرو کہا جا رہا ہو اور ایسی کتابیں لائی جا رہی ہو تو یہ جھوٹ کا پلندہ نہ ہمیں کل تسلیم تھا نہ ہی انشاءاللہ تسلیم ہوگا. تاریخ سچی ہوتی ہے, اس سچائی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے. یہ تاریخ ہے کہ جب علماء کے خلاف انگریز نے چاروں طرف محاذ آرائی کی ہے, محاذ کھولا اور انہیں جیلوں میں بھیج دیا, سب کچھ کیا, لیکن علماء نے کبھی معذرت نہیں کی ہے, کبھی غلطی کتاب غلطی ہو گئی ہماری جان چھڑا دی جائے, ایسا نہیں کیا. یہی لوگ ہیں جن کی عظیمت کی وجہ سے اللہ نے دوسرے لوگوں میں بھی حوصلہ پیدا کیا اور آگے بڑھے. اور حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کرے. بارہا جیل جانا ہوا, بارہا جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہنا ہوا, کئی بار ایسا ہوا اس وقت جیل انگریز جج کے سامنے جب پیشی ہوتی ہے, انگریز جج کے سامنے جب پیشی ہوتی ہے, کہتا حسین احمد ملزم, فرمایا حاضر. کہنے لگے تم نے ہمارے خلاف فتویٰ دیا ہے, ہمارے بزرگ اپنے بڑوں کے فتاویٰ کو دہراتے رہے. کہنے لگے تمہارا بھی ہمارے خلاف فتویٰ ہے. فرمایا تھا, ہے اور رہے گا. کہا جانتے ہو اس کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا جانتا تھا تو کفن بغل میں لے کے آیا تھا اور یوں سامنے رکھتے ہوئے کہا جانتا تھا کہ تو زیادہ سے زیادہ میرے خلاف پھانسی کا فتویٰ دے گا, پھانسی کا حکم دے گا, پھانسی کی سزا سنائے گا, مجھے پھانسی لگے گی, میری جان اللہ کے حوالے ہوگی. میں لایا کفن تاکہ سرکاری کفن میرے جسم کو چھو نہ سکے اور میں اپنے کفن میں ملبوس ہو کر کے اللہ سے جا کر کے ملوں. یہ ہے وہ ہمارے اکابر جنہوں نے کبھی بھی انگریز کے سامنے جھکنا پسند نہیں کیا ہے. مولانا احمد شاہ مدراسی ہیں, ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور پیروں میں بیڑی ہے اور انگریز جج کے سامنے انہیں پیش کیا جا رہا ہے. انگریز اچھا اس دور میں جو ادارے چلتے تھے سبھی لوگ ان میں پڑھتے تھے. مولانا احمد شاہ مدراسی کا شاگرد تھا وہ انگریز جو اس وقت میں جج تھا. اپنے استاذ کو اس حال میں دیکھ کر کے احساس میں مبتلا ہو گیا, کاش کسی طرح استاد جی بچ جائیں. کہنے لگے استاد جی ایک مرتبہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ میں شریک نہیں تھا, چھوڑ دوں گا. فرمایا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے.
اگر آج ایمان بدلتا ہے، آج اگر بیان بدلتا ہوں، رب کی قسم ایمان بدلنے کا خطرہ ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہہ سکتا ہوں میں شریک تھا۔ یہ ہمارے وہ اکابر ہیں کہ جن کی تاریخ بڑی سنہری ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند کے اوپر تنقید کرتے ہیں، یا دارالعلوم کی نہج کے اوپر چلنے والے اداروں پہ تنقید کرتے ہیں، یا دارالعلوم کے محتمین کے بیان کے اوپر تنقید کر کے کہتے ہیں بھلا ان کا دین سے کیا کام۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ علماء اللہ نے ان کا اتنا بڑا مقام بنایا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر ایک صحابی نے یہ پوچھا گیا، اللہ کے رسول دو آدمی ہیں، ایک آدمی عالم ہے، دوسرا آدمی عبادت گزار ہے۔ ایک عالم اور ایک عبادت گزار، اور سن لینا خوب اچھی طرح سے، اور اشارہ بھی سمجھ لینا آپ۔ میرا اشارہ جہاں جائے گا اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ ہم کسی کے دباؤ میں آ کر کے کبھی بیان کرنا پسند نہیں کرتے ہیں، وہ مولوی ہی کیا جو کسی کے دباؤ میں بیان کرے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ٹائم زیادہ ہو گیا بھائی، ایک آدمی وہ ہے کہ جو عالم ہے، دوسرا آدمی وہ ہے جو عالم تو نہیں مگر عبادت بہت کرتا ہے، عبادت گزار ہے، ان دونوں میں کون سا اعلیٰ اور کون سا افضل ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا جی؟ یہ سوال 1440-50 سال پہلے ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لگ بھگ 1500 سال پہلے۔ فرمایا مسائل حل ہو گئے۔ رسول اللہ سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ایک آدمی عالم ہے، دوسرا آدمی عالم نہیں مگر عبادت کرنے والا ہے، ان دونوں میں کون سا افضل ہے؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، او کما قال، فرمایا کہ عالم کی فضیلت عبادت کرنے والے شخص کے اوپر اتنی ہے جتنی میری فضیلت محمد الرسول اللہ کی فضیلت تم میں سے ایک ادنا سے آدمی کے اوپر ہے۔ بولو سوال اور جواب سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بھئی ہاں نہ کرو، سوال سمجھ میں آیا؟ سردی تو لگے گی، مجھے بھی لگ رہی ہوگی، ہاتھ اٹھاؤ، میری طرح ہاتھ اٹھاؤ۔ سوال سمجھ میں آیا؟ سوال کیا ہے میں دہراتا ہوں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ، ایک طرف عالم ہے، دوسری طرف عبادت گزار شخص ہے، ان دونوں میں کون افضل ہے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، جواب سنیے، آقا نے ارشاد فرمایا، عالم عبادت کرنے والے شخص کے اوپر اتنا بلند و بالا مقام رکھتا ہے جتنا میرا تم میں سے کسی ادنا سے آدمی کے اوپر بلند مقام ہے۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اور آقا نے تو خود پہلے ہی کہہ دیا تھا، ان العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ ظاہر ہے اپنے مورث کا وارث، یقینی بات ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ آپ کے مال کا وارث آپ کا سگا بیٹا بنے گا یا کوئی اور بنے گا؟ بھائی ایمانداری سے تو بتاؤ، یا آپ کا مال چھوڑیں گے آپ تو بیٹا ہی تو اس کا وارث بنے گا، سگی اولاد ہی تو پہلے وارث بنے گی اس کی، اور اڑوس پڑوس کے تو نہیں بنیں گے نا۔ ایسے نبیوں نے جو علم چھوڑا اس کو جو حاصل کرے وہی نبیوں کا وارث، اور جو وارث ہوتا ہے کسی کا وہ بہت قریب ہوتا ہے۔ کسی کے وارث کو اگر کوئی ستا دے تو تکلیف ہوتی ہے، یہاں نبی کے وارثوں کو گالیاں دے تو نبی کو تکلیف نہ ہو۔ مذاق نہیں ہے میاں، مذاق نہیں ہے، یہ حقائق ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، فرمایا ایک عالم دین کی فضیلت، ایک عالم دین کی فضیلت ایک عبادت گزار شخص کے اوپر اتنی ہے جتنی کہ 14ویں کے چاند کی فضیلت تمام کے تمام ستاروں کے اوپر ہے۔ آسمان پر تارے تو لاکھوں کروڑوں نکلتے ہیں، بے شمار نکلتے ہیں اور خود چمکتے ہیں، لیکن
اگر چاند نہ ہو تو اندھیری رات ہے، دنیا کو روشن نہیں کر سکتے ہیں. خود چمک رہے ہیں بے شک، اس لیے کہ وہ ان میں نور ہے، خود ذاتی نور ہے، لیکن دوسرے کو منور نہیں کر سکتے ہیں. اور رہا چاند، اور وہ بھی 14ویں کا، فرمایا جب وہ نکل کے آئے گا سامنے، خود بھی روشن، دوسروں کو بھی روشن کرے گا، اور سارے روشن ستارے اس کے مقابلے میں شرمندہ ہو جائیں گے. کچھ نظر آئیں گے، کچھ نظر نہیں آئیں گے. اسی طرح ایک عبادت گزار شخص کا بھی حال ہے کہ عبادت کی وجہ سے خود تو ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن دوسروں کو راہ راست پر لانے کی اس میں صلاحیت اس لیے نہیں کہ اس کے پاس علم نہیں ہے. اور ایک عالم چاند کے مانند ہے، خود بھی روشن اور دوسروں کو بھی روشن کرنے والا ہے. اور یہ عبادت گزار لوگ جو عبادت تو کرتے ہیں مگر علم نہیں، ان کے اوپر بھی حاوی ہے. اکیلا ہی سب کے لیے کافی ہے. آج اگر کوئی عبادت گزار طبقہ علماء طبقے کے اوپر یوں کہہ کر کے تنقید کرتا ہے کہ دین کا کام ان سے نہیں، وہ اپنے آپ کو حدیث پاک کی روشنی میں محسوس کر لے کہ اس کا مقام کیا بتایا ہے رسول اللہ نے. اس لیے کوئی بھی عبادت گزار کسی عالم کے اوپر تنقید کرنے کی جرت نہ کرے. سمجھ میں آیا یا نہیں آیا؟ میں کوئی لڑنے نہیں بیٹھا ہوں یہاں کسی سے، میں تو اس بات کا جواب دینے بیٹھا ہوں جو ایک آدمی یوں کہہ رہا کہ بھلا مولویوں کا دین سے کیا مطلب. میرا موضوع صرف وہ آدمی ہے اور کوئی نہیں. ہاں اب اگر کوئی اس سیلاب کی زد میں آتا جائے تو وہ جانے. یہ جو سیلاب چل رہا ہے میری طرف سے، اس سیلاب میں اگر خش و خاشاک بہتے ہیں تو اس کا ذمہ دار میں نہیں. سامنے آیا کیوں؟ جو اعتراض کرے گا اس کا جواب دیا جائے گا. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے پیغمبر آپ تبلیغ کیجئے، آپ پہنچائیے ان تمام مضامین کو، ان تمام علوم کو جو آپ کے اوپر نازل کیے گئے ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب رسول کو فرمایا گیا میرے محبوب تبلیغ کرو ان ساری باتوں کی جو ہم نے آپ کو عطا کی ہے، تو پہلی فرصت میں آپ کو قرآن ملا ہے. نہیں آئی سمجھ میں آپ کی؟ نہ آئی. جب رسول اللہ کے اوپر قرآن کریم میں یوں کہا گیا یا ایھا الرسول، اے پیغمبر بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ تبلیغ کریں، لوگوں تک پہنچائیں وہ باتیں جو آپ کے اوپر آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہیں. اب بتائیے سب سے پہلے رسول پر کیا نازل ہوا؟ قرآن اترا کہ نہیں اترا؟ قرآن کریم کو رسول نے لوگوں تک پہنچا دیا تو تبلیغ ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ او بھائی میں دلیل سے بول رہا ہوں، پاگل نہیں ہوں. بتائیے رسول اللہ پہ کیا اترا؟ او بھائی او بچوں آپ بھی ذرا یاد کرو ان باتوں کو. یہ کبھی کبھی آتی ہیں یہ باتیں، تقریروں میں عام طور سے کہیں نہیں جاتی ہیں یہ، لیکن آ گئی تو کہہ دے رہا ہوں، بات ختم کر رہا ہوں. رسول پر قرآن اترا اور رب کہتا ہے آپ تبلیغ کیجئے ان باتوں کی جو آپ پر اتری ہیں، اور رسول پر سب سے پہلے قرآن کریم اترا ہے. اب رسول اگر قرآن سکھا رہا ہے تو رسول مبلغ ہے، تبلیغ کر رہا ہے. اگر رسول کے وارثین قرآن پڑھا رہے ہیں تو یہ مبلغ ہیں، تبلیغ کر رہے ہیں. آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ اصل مبلغ قرآن کریم پڑھانے والے ہیں، اور ہم نہیں کہتے قرآن کریم اس کی دلیل پیش کرتا ہے. ہم نے جس طرح تنخواہ کے اوپر صدیق اکبر کو پیش کیا ہے، اسی طرح تبلیغ کے اوپر ہم نے قرآن کی آیت کو پیش کیا ہے. تنقید کرنے سے پہلے کم از کم اپنے منہ پہ ہاتھ پھیر لینا چاہیے کہ یہ منہ تنقید کے قابل ہے بھی کہ نہیں ہے. دو آدمیوں میں بیٹھے اور جھنڈا بلند کرنے کے لیے علماء پہ تنقید شروع کر دی. علماء پہ تنقید کرنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچنا ہوگا کہ ہماری یہ زبان عالم نہیں ہے، غیر عالم علماء پہ تنقید کرنے کے کیا معنی ہے.
تنقید وہ کرے جو برابر کا ہو، برابر کی ٹکر کا۔ پہلوان اکھاڑے میں اترتے ہیں، ہاتھی اور بکری کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی عقل مند آدمی ہاتھی کے مقابلے پر بکری کو کبھی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ غیر عالم پر تنقید کرے تو وہ اس کا مقابل نہیں ہے۔ اگر عالم پہ تنقید کرے تو سمجھا جائے گا کچھ ہے، کم از کم برابر کا تو ہو۔ دو مرغے لڑاتے ہو تو برابر کے تو ہوں گے، یا چھوٹے بچے کو ایک اصیل اور طاقتور مرغے سے لڑا دو گے؟ ایک ٹکر بھی نہیں جھل پائے گی۔ اس لیے میرے عزیزوں، تنقید کا منہ بند ہونا چاہیے۔ جس طرح سے کومنٹ ہے نا، کومنٹ آج کل وہ موبائلوں کے اندر چل رہی ہے، کومنٹ کا رواج ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے معلوم نہیں کہاں بیٹھ کر کومنٹ لکھی، اللہ ہی بہتر جانے۔ لکھنے سے کام، ایک آدمی ایسا مزاج بنا لیتا ہے کہ اسے ہر بات پر تنقید کرنی ہے، اس کی عادت ہے بس۔ ایک آدمی ایسا مزاج بنا لیتا ہے، اسے اس آدمی کی ہر بات پر تنقید کرنی ہے، چاہے اس کے منہ سے اچھی بات نکلے یا کیسی بھی نکلے۔ اب وہ بنا سوچے سمجھے کہا یہ اچھا صاحب لکھ دیا الٹا، اچھا یہ لکھ دیا الٹا، بعد میں جا کر کے چاہے اسے شرمندگی اختیار کیوں نہ کرنی پڑے مگر اسے تنقید کرنی ہے۔ کچھ لوگوں کا مزاج ایسا بھی ہوتا ہے۔ نہیں، تنقید سے بچیں، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے نہیں پیدا کیا، ہمیں اس کام کے لیے پیدا کیا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اچھائیوں اور بھلائیوں کے اوپر لوگوں کی مدد کرو اور بری باتوں میں کسی کا ساتھ نہ دو۔ ہمیں اللہ نے اس کام کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان اداروں کی عظمت جب تک ہی محفوظ ہے، جب تک ہم محفوظ ہیں، اور ہم جب تک محفوظ ہیں جب تک یہ ادارے محفوظ ہیں، اور یہ ادارے جب تک محفوظ ہیں جب تک علماء سلامت ہیں، اس لیے کہ سب کچھ اللہ نے اب علماء ہی کے حوالے کیا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، دیکھو استدلال تو بڑا لطیف ہے لیکن کر دیتا ہوں۔ یہ مولوی لوگ بھی بیٹھے ہیں، کچھ حفیظی بھی بیٹھے ہیں، کچھ مدرسے کے طلبہ بھی بیٹھے ہیں، اس لیے وہ استدلال ان کے مطلب کا ہے، کر دیتا ہوں، لیکن ترتیب ایسی ہوگی کہ انشاءاللہ سب کی سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کریم کی ایک آیت آپ نے کبھی سنی؟ میں تخت والوں کو اس لیے مخاطب کر رہا ہوں، میں تم سے زیادہ ہی نہ، کیا مصیبت آ گئی بھائی، بار بار یہ پانی اوپر سے پڑ رہا ہے بھائی۔ تو تخت والوں کو اس لیے مخاطب کر رہا ہوں کہ تخت پر وہی بیٹھیں گے جو بڑے ہوں گے۔ اب گاؤں کے جو ذمہ داران ہیں وہی تو بیٹھے ہوں گے۔ 5 جو بنا رکھی چوکیاں، 5 جو بورڈ لگا رکھے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اپنی قوم کے، اپنے محلے کے، اپنی مسجدوں کے بڑے لوگ ہیں، چھٹے لوگ ہیں، تو یہ چھٹوٹ لوگ ہیں، اس لیے ان کو میں زیادہ مخاطب کر رہا ہوں، چھٹے ہیں۔ دودھ بھی لوگ کے جو مکھن سا آ جاوے نا، یہ اس طرح کے لوگ ہیں، ان کی بات میں دم ہے۔ اگر یہ کہیں کوئی بات جا کے کہیں گے تو مانی جائے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو ویسے ہی آگے بیٹھیں گے؟ نہیں ایسی بات نہیں۔ تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ قرآن کہتا ہے میں نے جنات و انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب دیکھیے، توجہ رہے، یہ 27ویں پارے میں ہے، یہ آیت سورہ زاریات میں ہے۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اس والے پارے کے دوسرے رکوع میں ہے۔ آج کل تو حوالہ دینے کا جو پڑھے لکھوں کا طرز ہو گیا نا، دانشوروں کا، جنہیں ہم اور آپ بہت بڑا سمجھتے ہو، میاں بہت بڑا آدمی، چیپٹر نمبر فلاں، یہ نمبر فلاں، یہ نمبر، ناس کھیت، کم سے کم آیت تو سنا دے۔ وہ کیا ہے؟ تیری ماں نے دودھ پلایا ہے تو آیت پڑھ کر کے سنا، تو نبی پر جو وحی نازل ہوئی ہے اس کو پڑھ کر کے سنا۔ لوگوں کا بے وقوف بنانا چھوڑ دے اور اپنے علم کا لوگوں کے اوپر سکہ جمانا چھوڑ دے، اور یہ کہہ کر کے لوگوں کا پاگل مت بنا چیپٹر نمبر فلاں اور آیت نمبر فلاں اور وہ نمبر فلاں۔ اگر تجھ میں دم ہے تو آؤ قرآن کریم کی آیت کو پڑھ کر کے سناؤ، تب ہم جانیں۔ اور اگر قرآن کی آیت کو پڑھ کر کے نہیں سناتا ہے، ہم تیرے چیپٹر کا کیا کریں؟ میرے مصطفیٰ نے رب پہ قرآن نازل کیا ہے، نمبر نازل نہیں کیے۔ وحی الہی سے سینہ خالی اور چند الفاظ کی معلومات حاصل کر کے اور مولویوں کے مقابلے پر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، نہیں، ہرگز اسے مولویوں کے مقابلے پر کھڑا نہیں رہنے دیا جائے گا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور ایمانداری سے بتائیے ذرا، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اپنے نام
کی وجہ سے باقی رکھا ہے، اپنی عبادت کی وجہ سے باقی رکھا ہے۔ کوئی ایک آدمی بھی جب اس دنیا میں اس کا نام لیوا اس کا عبادت کرنے والا نہیں رہے گا تو دنیا کا بوریا بستر سمیٹ دیا جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة فی الارض حتی یقال اللہ، فرمایا زمین پر جب تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اللہ کہنے والا باقی رہے گا۔ تو یہ بات تو صاف ہو گئی کہ اللہ نے اس کائنات کو عبادت کی وجہ سے باقی رکھا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میں نے جنات و انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور سنو، عبادت کے لیے علم ہونا ضروری ہے، اگر علم نہیں ہے تو عبادت کیسے کرو گے؟ بتائیے، ہوائی جہاز اڑا دے گا جب تک ہوائی جہاز اڑانے کا علم نہیں ہوگا۔ اڑانے کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ بم لگایا اڑا دیا۔ ایک آدمی کا یہ واقعہ باقاعدہ مستقل ایک واقعہ بن گیا تھا۔ وہ فون کر کے اپنی گھر والی سے کہہ رہا ہے 8:45 جہاز اڑنے والا ہے ہمارا۔ کہنے لگے آس پاس کے پاگل لوگ ہوتے ہیں، چھچورے، بس کوئی دہشت گرد ہے بھائی جہاز اڑوائے گا۔ اسے گرفتار کر لیا مستقل طور سے۔ کل ملا کر کے کچھ پاگل ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ اڑنے اڑانے والی بات جو ہے نا، تو اسی طرح کی قرآن کہتا ہے میں نے جنات و انسان کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور علم کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے۔ آ رہی ہے ترتیب سمجھ میں کہ اللہ نے کائنات کو عبادت کی وجہ سے باقی رکھا ہوا ہے، اور انسان و جنات عبادت کے لیے ہیں، اور عبادت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، اور علم کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے۔ تو نتیجہ نکلا کہ دنیا کے باقی رہنے کے لیے عالم کا ہونا ضروری ہے۔ دنیا کے باقی رہنے کے لیے بولتے کیوں نہیں؟ عالم کا رہنا ضروری ہے۔ عالم نہیں رہے گا علم اٹھ جائے گا، علم اٹھ جائے گا عبادت اٹھ جائے گی، عبادت اٹھے گی تو دنیا ہی اٹھ جائے گی۔ تو میرے بھائی یہ بہت بڑا مدعا ہے جسے آج دنیا میں بہت ہلکا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شیطان نے دنیا میں ایسے افراد پیدا کیے، ایسے ذہن سازی کی کہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ ان اہل علم کے خلاف کسی بھی بہانے سے امت کو کھڑا کیا جائے۔ چاہے یہ کہا جائے رمضان میں لٹیرے آ گئے، آدھے پہ کھانے والے آ گئے، کمیشن خور آ گئے، چاہے یوں ہی کہلوایا جائے، کچھ بھی کہلوایا جائے، بالآخر وہ کہلوائے گا، اور اس طرح کی باتیں ضرور کہلواتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ مانتے ہیں ہم کہ کچھ افراد غلط ہو سکتے ہیں، لیکن کچھ افراد کے غلط ہونے کی وجہ سے اچھے لوگوں کے اوپر سے اعتماد اٹھانا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر کسی ڈاکٹر سے کسی کو انجیکشن لگانے یا بنٹی دوائی دینے سے ریئیکشن ہو گیا تو اس کی وجہ سے آپ آل انڈیا کے اور ایمس کے اور فلاں کے ڈاکٹروں کو بھی ریجیکٹ کر دو گے کیا؟ نہیں کر سکتے نا۔ تو اسی طرح اگر کسی ایک آدھ آدمی کا عمل کہیں غلط نظر آ جائے، اس کے غلط عمل کی وجہ سے کبھی بھی اچھے لوگوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے شیطان کا وہ وسوسہ جو سب کی طرف سے علی الاطلاق بدگمان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام کاغذ کے اوپر چھپ گیا، یہ کاغذ اگر نیا ہے تب بھی قابل احترام، یہ پرانا ہو گیا تب بھی قابل احترام، یہ پھٹ گیا تب بھی قابل احترام، اسے دمک لگ گئی تب بھی قابل احترام۔ اسی طرح ایک قرآن کریم کا حافظ اور عالم اگر مکمل باعمل ہے تب بھی قابل احترام ہے، اور اگر عمل کے اعتبار سے کمزوری آ گئی مگر چونکہ وہ علم والا ہے تب بھی قابل احترام ہے اس کاغذ کی طرح۔ ہمیں بہت جلدی کسی سے بدگمان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے انگاری، اگر اس کے اوپر راکھ آ گئی تو اندر اس کے یقیناً آگ ہے، یہ راکھ چھٹے گی آگ نکل آئے گی۔ ایسے ہی توبہ کر لی پھر وہ وہیں کا وہیں پہنچ جائے گا، وہ عالم ہے نا۔ اس لیے بھائی میں کہتا ہوں آپ ہو سکتا ہے عالم کی بات سنتے سنتے چونکہ زیادہ چکر لگتا ہے، بوریت سی محسوس ہوتی ہے، آپ مولویوں کے، ہم تو کل پرسوں تو مولویوں گالی دے رہے تھے، یہ مولویوں کی بات کرنے لگ گیا، ہمارے دل میں نہیں اتر رہی معاذ اللہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ ہوتا۔ ایک مسلمان تو اللہ تعالیٰ نے ایسا نرم دل بنایا ہے، آج بھی دنیا کے اندر اسے علماء پہ ہی اعتماد ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ چاہے کوئی بھی آ جائے لیکن ایک عالم کی بات کو جتنا پانی دے گا وہ دوسرے کی بات کو اتنا پانی نہیں دے گا، یہ سچ ہے آج بھی۔ اگر مولوی یہ کہیں کہ لوگوں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ نے فرمایا تھا یا علی
सलास ला तुअखिरहा, फरमाया अली तीन चीजों में ताखीर मत करना। पहली चीज है अस्सलातु इज़ा आनत, फरमाया नमाज का जब वक्त हो जाए तो मुअख्खर मत करना, ताखीर न करना। वल जनाज़तु इज़ा हज़रत, और जनाजा जब सामने आ जाए ताखीर न करना। अजी फलां आ रहा है रोक लो अभी, फलां आ रहा है रोक लो अभी, वो आ रहा है रोक लो। फरमाया नहीं नहीं, जब जनाजा मौजूद है, लोग भी मौजूद है, अल्लाहु अकबर कहो और आगे बढ़ो। फरमाया ताखीर न करना, और ये ताखीर हमारे यहाँ खूब हो रही है। और तीसरी बात आका ने फरमाई, फरमाया वल अय्यिमु इज़ा वजदत लहा कुफुआ, फरमाया बेनिकाह मर्द या बेनिकाही औरत, फरमाया जब जोड़ा मिल जाए, फरमाया जब वक्त हो जाए तो उसमें ताखीर मत करना। आज सूरत हाल ये है, आज सूरत हाल ये है कि 30 और 35 साल उम्र तो आम हुई जाती है। माँ बाप को कोई एहसास नहीं होता कि तेरा बेटा जवान हो गया, इसका निकाह भी करना चाहिए कि नहीं। अपना निकाह करके तो औलाद पैदा कर दी, इनका भी निकाह करके इन्हें औलाद पैदा करने का मौका दो ना। ये खुद ही ज्यादा बढ़िया थे, खुद तो बचपन से ताल लगाने लग गए, अजी मेरा निकाह होना चाहिए, मेरा निकाह होना चाहिए। और ये जो आज का दौर कौन से फैशन में चला गया भाई, कि हम देखते हैं बहुत से लोग 30 और 35 साल को पार कर रहे हैं, और लड़कियां भी 35 साल की हुई जा रही हैं, लेकिन निकाहों की तरफ जहन नहीं जाता है। और जब निकाहों की तरफ जहन नहीं जा रहा है, पता नहीं वजह क्या हो। अच्छा कमाल ये है 4 बच्चे हों, चलिए माना कि वो जो तीसरे नंबर का है मसलन उसका रिश्ता मिल रहा है, और 2 जो उससे ऊपर के हैं उनका अभी नहीं मिला। अरे बाबा बड़ा हो गया, इससे ही निमट लो। लेकिन तरीक़ाकार क्या बना दिया, पहले बड़े का होगा जी तब करेंगे, और बड़े का ना हुआ जिंदगी भर भी बड़ा फिर गया घुंघरू हिलाता हुआ। क्या बात है यार, कुछ सोचो तो सही। बड़ा फिर रहा है धक्के खाता हुआ, छोटा पसंद आ रहा है, छोटे को किस बात की सजा दी जा रही है भाई? नहीं, सोचने की बात है भाई, हंसने की सच्ची भाई। ये बताओ उस छोटे को, ये रस्म और रिवाज ही तो है कि जिसमें उसे सजा दी जा रही। और कोई कहता है जी पहले लड़कियों का करेंगे, मिसाल के तौर पर 3 लड़के बड़े हैं और 2 लड़की, अजी बस पहले, बस सबका ये इत्तेफाक हुआ, लोंडे भी हमारे यही कह रहे हैं जी बस पहले हम अपनी बहनों का करेंगे। तेरा क्या होगा, तू तो कर ले पहले। आगे की नहीं कहता कि मसाइल बहुत दूर निकल जाते हैं। इलाकों की रिपोर्टें लेकर के देखो कि न जाने कितने इधर से उधर हो गए हैं। हो सकता है जहेज के भूखे भेड़िए बहुत ज्यादा, मुंह बड़ा खुला हुआ है, जहेज नहीं मिल रहा, वो बेचारा माँ लड़की वाला जहेज तैयार नहीं हुआ तो क्या करे जी, मुश्किल उसके सामने भी है। अरे भाई इस जहेज को हल्का करो, ये बड़ी लानत है, इसे नीचे डाउन करो, पैसे बचाओ, और पैसे बचा करके इदारे भी कायम कर लो, इदारे कायम करो। आपके खुड्डे में मैंने पहले भी कही होगी, हो सकता है मुझे याद पड़ता है, नहीं कही हो तो कह रहा हूँ, इस तरह की खुराफात से बचो, रसूमात से बचो। जो खामखा का हम पैसा खर्च करते हैं, शादी ब्याहों में बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इसे थोड़ा डाउन करो, पैसे बचाओ, एक कमेटी बनाओ मोतबर तरीन लोगों की, पैसा इकट्ठा करके फिर एक स्कूल हो, इंटर कॉलेज हो, हमारा हाई स्कूल हो, और हमारे बच्चे बच्चियां हमारे यूनिफॉर्म के साथ में पढ़ें, तो इससे तालीम भी आएगी और हमारा ईमान और अकीदा भी महफूज होगा, और एक कोर्स भी उसके अंदर दीनी लगेगा। आजकल मदरसों में आते हैं, कारी जाफर साहब आपके यहाँ पढ़ाई होती है? जी हाँ माशाल्लाह बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अजी कंप्यूटर भी सिखाया जाता है? अजी ना कंप्यूटर ना, फिर नहीं, हम देखो जी हम तो ऐसी जगह पढ़ाना चाहे कंप्यूटर भी हो। मदरसे में तो कंप्यूटर आके पूछ रहा, और उसमें स्कूल में जाकर के नर्सरियों में लड़के को जो धकेल के चला हमें वहां भी पूछा कि दीनियात है कि नहीं है। मुसलमानों याद रखो, आप स्कूलों की तरफ जाओ, अपने बच्चों को नर्सरियों में दाखिल कराने या वो प्राइमरियों में दाखिल कराने जाओ, स्कूलों में दाखिल कराने जाओ, और मुसलमान उन स्कूलों को अगर चला रहे हैं, खास तौर से बहुत से स्कूल मुसलमान भी चला रहे, उनसे कहो कि तुम्हारे स्कूल में दीनियात का कोर्स है, कुरान करीम पढ़ाया जाता है कि नहीं पढ़ाया जाता? अगर पढ़ाया जाता है तो बच्चा लीजिए, और नहीं पढ़ाया जाता है तो हम अपने बच्चे को यहाँ पर दहरिया बनाने नहीं देंगे। इस पर कभी नहीं सोचा? बुरा न माने अगर कोई यहाँ पर हाई स्कूल चलाने वाला मौजूद और बैठा हुआ हो, अगर उसके अंदर ये कमी है तो कमी को पूरा कीजिए। 1-2 मौलवियों का अपने स्कूल में तकर्रुर कीजिए ताकि वहाँ कुरान करीम पढ़ाया जाए और दीन की बातें और दीनियात पढ़ाई जाए, और फिर हमारे बच्चे जो अपने अकीदे के एतबार से फिसल जाते हैं उनके अकीदे महफूज रहें।
اس لیے کہ بنیادی طور پر ہم اللہ کے دین کے مکلف ہیں، اور جب تک ہمارے اندر عقیدہ ہمارا محفوظ نہیں رہے گا تو کس بات کی پڑھائی کر رہے ہیں پھر ہم؟ اس کے اوپر یونیفارم ہو، ٹوپیوں کو لازم کیا جائے، ٹوپی دین کا شعار ہے، دین کی نشانی اور پہچان ہے، ننگے سر پھر رہے ہیں۔ ننگے سر اگر کوئی مولوی پھرتا ہے تو اس کی حدیث بھی معتبر نہیں، اگر کوئی مولوی ننگے سر پھرتا ہے تو اس کی حدیث معتبر نہیں، وہ ثقہ راوی نہیں بن سکتا ہے ننگے سر ہونے کی وجہ سے۔ ٹوپی دین کی نشانی ہے، ٹوپی کو گنوا دیا اور پھر رہے، آپ پڑھے لکھے ہیں تو میں عرض کرتا ہوں کہ اسکولوں کے اوپر بھی اس بات کا دھیان جائے کہ ہم جن بچوں کو اپنے اسکولوں کے حوالے کر رہے ہیں وہاں دینیات ہے یا نہیں ہے، ہونی چاہیے۔ اگر دینیات نہیں ہے تو بچہ دین سے دور ہو جائے گا۔ ان اسکول کے پرنسپلوں سے، ہیڈ ماسٹروں سے، ذمہ داروں سے درخواست کی جانی چاہیے کہ بھئی اپنے اسکول کے اندر کوئی ایک آدھ عالم، حافظ، قاری، اس کا تقرر کیجئے تاکہ وہ گھنٹے طے کریے کس گھنٹے میں کس جماعت کو قرآن کریم کی اور دین کی تعلیم دینی ہے، تاکہ وہ بچے جو ہمارے پھول سے بچے اور بڑے صاف ستھرے سے بچے آپ کے حوالے ہو رہے ہیں ان کے عقائد درست ہو جائیں اور وہ دین کے اوپر قائم رہیں، بڑے ہو کر کے ان کا جاوید نہ بنے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو آپ تک پہنچائی گئی ہیں، ان باتوں کے اوپر امید ہے۔ اب جو میں نے اسکولوں کے اوپر کہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ سمجھے یار یہ کیا آگ لگا کے چلا، میں آگ نہیں لگا رہا، میں کسی کے اسکول نہیں بند کرا رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر بیٹھ کر غور کریں۔ اگر ہم مسلمان اسکول چلاتے ہوں اور ہمارے اسکولوں کے اندر قرآن کریم نہیں، دینیات نہیں، تو ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے کہ دیندار بنانے کے لیے انہیں کسی ایسے آدمی کا تقرر اپنے اسکول کے ٹیچروں میں کرے جو دینیات کا گھنٹہ پڑھائے۔ آپ بتائیے، ٹوپی کا نماز پڑھنے کا بہت زیادہ رسم رواج۔ ٹھیک، آپ ایمانداری سے بتائیے یہ بات جو میں نے عرض کی ہے یہ کسی کی توہین کے لیے تو نہیں کہی؟ ایسا ہونا چاہیے، اس کی ضرورت ہے۔ فیشن سے بچیں اور دین پر آئیں۔ دین نام ہے اتباع رسول کا، فیشن کا نام نہیں ہے، اپنی مرضی سے نہیں۔ ایک آدمی سعودیہ چلا گیا، گلنڈر چلانے کے لیے گیا، محدث بن کے آ رہا، کمال ہو گیا یار۔ میں نے اس کو یہ عمل کرتے دیکھ لیا تو میں ویسا عمل کروں۔ آج کل ننگے سر ٹوپی اتار کے نماز پڑھنے کا بڑا رواج ہو گیا، بڑی عجیب بات ہو گئی یار۔ اور وہ جو مسجدوں میں ٹوپیاں رکھ دیتے ہیں وہ پھر میلی ہو جاتی ہیں، دھلتی نہیں ہیں، گندی ہو جاتی ہیں، انہیں اٹھایا سر پہ رکھا پھر پھینک دیا، دنیا میں ان کو دھونے والا ہی نہیں ملا، آج تک بھی پھٹ جاتی ہیں، وہ ٹوٹ جاتی ہیں۔ ان ٹوپیوں کو اوڑھ کر کے نماز پڑھنا ویسے بھی مکروہ ہے۔ فقہ کی کتاب ہے، فقہ نے لکھا ہے، ایک کتاب شرح وقایہ ہے، اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ ایسا لباس پہن کر کے نماز پڑھنا جس کی عوام کے نزدیک حیثیت گھٹ جائے، اس کو نماز پڑھنا اسے پہن کر کے یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور یہ ٹوپیاں جو مسجدوں میں ہوتی ہیں عوام میں ان کی حیثیت نہیں ہوتی، لہذا ان کو اوڑھ کر کے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ جن کی ہمارے نزدیک جس لباس کی کوئی اوقات نہیں، اسے حاکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہو کر کے نماز میں استعمال کرے، کہاں کی شان ہے؟ شادیوں میں تم انہیں اوڑھ کر نہ جاؤ ٹوپیوں کو، براتوں میں انہیں اوڑھ کر نہ جاؤ، اپنی بڑی محفلوں کے اندر انہیں اوڑھ کر نہ آؤ، تو حاکم الحاکمین کا دربار آپ کے گھر سے کمزور تو نہیں ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی شان آپ سے، آپ کے دوستوں سے کم تو نہیں ہے کہ دوستوں میں جاؤ گے تو شان گھٹے گی اور خدا کے در پہ آؤ گے تو کوئی حرج نہیں، اس لیے مکروہ ہے۔ تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ننگے سر نماز پڑھنے والے خاص طور سے اس بات کا خیال رکھیں کہ ننگے سر نماز نہ پڑھا کریں، اور مسجدوں میں جا کر مسجدوں میں ٹوپیاں تلاش نہ کیا کریں، اور اسی طرح سے مسجدوں میں جا کر کے لائیے رے ذرا رومال دیو، لائیے ذرا دستی دیو، اور اٹھایا اور اپنا یوں باندھ دی ادھر کو اور پڑھ دیا اللہ اکبر، یہ ڈرامہ ہے۔ جو ننگے سر نماز پڑھنے کا حکم ہے اس سے بھی برا ہے اس دستی کو باندھ کر کے نماز پڑھنے کا حکم، اس لیے کہ دستی باندھ کر کے بھی آپ مہذب دعوت میں نہیں جا سکتے ہو، غلط ہے۔ جو دین ہے اس پر قائم رہیں ہم، اور جو دین نہیں ہے اس کو چھوڑ کر کے، کسی وجہ سے ہم پہ ٹوپی نہیں ہے، مجبوری ہے، بھول کے آ گئے گھر پہ ہم، مجبوری ہے، تو پھر ننگے سر نماز پڑھیے، انشاءاللہ آپ کی ننگے سر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت آپ مجبور ہیں، آپ کے پاس ٹوپی نہیں ہے۔ لیکن اگر ٹوپی رکھتے ہی نہیں، رکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، ٹوپی خریدنا ہی نہیں چاہتے، ٹوپی اوڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، شان گھٹتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی نماز اس طرح سے پڑھنا مکروہ ہوگی۔ اس کے اوپر بھی غور کیا جائے، اس فیشن سے بچنے کی کوشش کی جائے۔ اور میں پھر کہوں گا جو بڑی اولاد ہو گئی، جوان اولاد ہو گئی، بھیا ان کے بارے میں کچھ سوچ لو، بیاہ کر لو،
شادی وادی کر لو ورنہ اتنی بد دعا دیں گے کہ جھیلی نہ جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے ارے بابو میری آواز خراب ہو رہی ہے، اس وقت میں وہ نظم نہیں پڑھی جا سکتی ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ سنت نبوی کو سینے سے لگانا ہوگا، وہ پڑھ دو۔ اور مولانا عقیل الرحمان صاحب نے بہت ساری سنا دی، اور ان کے ایک بھائی تھے انہوں نے بہت ساری سنا دی، اور میں جو ہوں میں اس سلسلے میں معذور ہوں، میری اس جیسی آواز نہیں ہے کہ جو میں اس نظم کو صحیح معنی میں پڑھ سکوں، چونکہ جب تک آواز صحیح نہیں ہوتی نا تو نظم جو ہے پڑھی بھی نہیں جاتی۔ اب دعا کا ٹائم ہو گیا، اور تم بھی دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا کرے۔ جو باتیں آپ تک کہی گئی ہیں، دیکھو تقریباً 1:30 بج گئے، اور 3 گھنٹے 2.5 گھنٹے ابھی مجھے ہاپوڑ پہنچنے میں لگیں گے، تو مجھے امید ہے یہ بھی دعا کرو گے کہ میں چین سے پہنچ جاؤں۔ سنت نبوی کو سینے سے لگانا ہوگا، داغ بد عملی کا ہر دل سے مٹانا ہوگا۔ مرد مسلم تجھے عزت سے اگر جینا ہے، دل میں قرآن و حدیثوں کو جمانا ہوگا۔ بس ہو گیا، دعا کر لیں کچھ اور ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا عزیز یا غفار۔ مولا کریم ہم سب گناہ گار ہیں، خطاوار ہیں، سیاہ کار ہیں، اے اللہ تیرے نافرمان بندے ہیں۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیاہ کاریوں پر پردہ پوشی فرما، بے سمجھ ہیں دین کی سمجھ عطا فرما، بے سہارا ہے غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، جہاں کہیں بھی لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم بہت سے لوگ بیمار ہیں، اے اللہ اپنی بیماریوں سے بڑے پریشان ہیں، اے اللہ کسی نہ کسی بیماری میں تو سب ہی مبتلا ہیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی بیماریوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ چھٹکارا عطا فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی آسان فرما، اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں حلال و پاک روزگار عطا فرما، اے اللہ جن کے روزگار مضبوط ہیں انہیں اور ترقی عطا فرما، جن کے کمزور ہیں ان کے روزگار کو مضبوط فرما، اے اللہ برکت والی روزی عطا فرما۔ مولا کریم تمام اداروں کی حفاظت فرما، جہاں بھی دین کا کام ہوتا ہے اسے قبول اور منظور فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما، مرکز نظام الدین اور دیگر اداروں کی جہاں کہیں بھی دین کا کام ہو رہا ہے، تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، سب کی حفاظت فرما۔ چھوٹے بڑے وہ ادارے جو دین کا کام کر رہے ہیں ان کی مدد فرما، اور جو ان کی مدد کرنے والے ہیں ان کی بھی مدد فرما۔ مولا کریم یہ ادارہ اے اللہ جہاں ہم بیٹھے ہیں اے اللہ اسے دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ مولا کریم اس کے معاونین کی حفاظت فرما۔ مولا کریم یہ 5 تخت بچھے ہوئے ہیں، اے اللہ یہ سب علامت اس بات کی ہے کہ یہاں مدرسے کے لیے معاونین اور مددگار بیٹھے ہیں، اے اللہ اور یہ مدرسے کی مدد کر رہے ہیں، دین کی مدد کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی مدد فرما، ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، اور جو لوگ ان کے پاس مددگار آ رہے ہیں ان کی بھی مدد فرما، اے اللہ وہ ایک ایک آدمی جو مدرسے سے جڑا ہوا ہے اس کی مدد فرما، اس کی حفاظت فرما۔ یہاں کے ہمارے پورے علاقے کے بچے جو بیرون ملک رہتے ہیں اے اللہ وہاں کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اے اللہ اس کو کمائے ہوئے پیسے کو پھر یہ اللہ تیری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ ان کے خرچ کو قبول فرما۔ ان بچوں کو جو باہر گئے ہوئے ہیں اے اللہ ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، اے اللہ ان کے گھر والوں کی بھی مدد فرما، اے اللہ ہمارے تمام جائز کام پورے فرما، جائز امور پورے فرما، اے اللہ جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ مولا کریم تمام وہ لوگ
جو جوان ہیں اور ان کے جوڑے ابھی تک نہیں ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے جوڑے عطا فرما۔ اے اللہ بے شادی شدہ ہیں، بے نکاحیں ہیں، اے اللہ ان کے نکاحوں کا اہتمام فرما، ان کے نکاحوں کے حالات پیدا فرما۔ مولا کریم ان کے ماں باپ کو ان کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما، ان کے رشتہ داروں گھر والوں کے دلوں میں ان کی طرف سے احساس پیدا فرما۔ اے اللہ ان کے جوان ہونے کے بعد اگر وہ گناہوں میں مبتلا ہو گئے، مولا کریم اس بات پر بھی احساس پیدا فرما۔ مولا کریم ہمارے تمام ہی دینی امور کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم اس لائق نہیں کہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائیں، بڑے گندے ہیں، اے اللہ بہت ناگان، اے اللہ بہت ہی نالائق ہیں۔ اے مولا کریم مگر تیرے نبی کے امتی ہیں، تیرے محبوب کے نام لیوا ہیں، تیرا نام لیوا ہے، تیرے دین کے بہرحال جیسے بھی ہیں، تیرے دین پر چلنے کے دعوے تو کرنے والے ہیں۔ اے اللہ تو انہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے حبیب کی برکت سے ہمارے اوپر نظر کرم فرما۔ مولا کریم بھائی شکیل، ارشد وغیرہ اور جو ان کے رشتہ دار ہیں، ڈاکٹر محسن صاحب وغیرہ جو کینسر میں مبتلا ہیں اور دیگر مہلک بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ سبھی پر رحم فرما۔ اے اللہ ان سب کو اور ان جیسے دیگر مریضوں کو سبھی کو صحت اور شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو بھی بیمار ہیں، اے اللہ ان سب کو صحت تامہ عطا فرما۔ اے اللہ سب کو صحت تامہ عطا فرما۔ اے اللہ بہت پریشانی ہوتی ہے، بیماری بڑی تنگ کرتی ہے، مولا ٹھیک تیری نعمت ہے لیکن اے اللہ ہم اس نعمت کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں، میرے مولا اس نعمت کو تو واپس لے لے۔ اے اللہ صحت کی نعمت عطا فرما، اس کے بدلے میں صحت کی نعمت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری تمام جائز حاجتوں اور مرادوں کو پورا فرما۔ اے اللہ ایک طالب علم کی دادی کا انتقال ہوا، اس کی مغفرت فرما۔ جو بھی ہمارے دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، اعزاء اقارب ماں باپ اور جو دوست و احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ملنے جلنے والے جان پہچان کے ہیں، سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو حاضرین ہیں، اے اللہ جو موجود ہیں اس وقت مجمع میں اور آئے تھے اور چلے گئے، اے اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما، سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ہماری موت آئے، ہم جئیں تو ایمان کی حالت میں اور اسلام پر، اور جب مرے تو ایمان کی حالت میں ہمارا انتقال ہو، اور جب تیرے در پہ جائے مولا کریم اس حال میں کہ ہم پر کسی کا کوئی حق نہ ہو اور تو ہم سے راضی ہو اور اپنی رضا اور خوشنودی کے ساتھ ہمیں داخلے کی اجازت ہو رہی ہو، اے اللہ اس حال میں ہمارا انتقال ہو۔ اے اللہ ایسی موت عطا فرما، ایسی موت عطا فرما۔ ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، جو مانگ لی ہیں وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گئی ہے اللہ وہ ہمارے حق میں مفید ہیں وہ بھی عطا فرما۔ اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ